اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر صاحب، افنان صاحب، علی عباس صاحب اور وسیم صاحب خیریت سے ہیں؟ انما فاطمہ معصومہ، ظرفشہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ فیروز فاطمہ، گلفشہ فاطمہ، ہنا میم، نہال، نکھت آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم، ثانیہ زہرا، مونیس آپ لوگ ٹھیک ہیں صاحب؟ بتائیے ٹھیک ہیں؟ گھر پر سب خیریت سے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی خیریت سے. چلیے آج ہماری گفتگو جو چل رہی تھی پہلے کس بارے میں؟ غیبت کے بارے میں چل رہی تھی کچھ دن سے. یعنی وہ کمیاں، وہ عیب، وہ برے صفات کہ جو معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے، جو کہ ایک سماج، ایک معاشرے کے لیے زہر ہیں. جو صفات، ان صفات کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی جن سے نظام ٹوٹتا ہے، انسان کی شخصی یعنی پرسنل زندگی اور معاشرتی اور سماجی زندگی سب تباہ ہو جاتی ہیں، اور جن کا سخت گناہ بھی ہے. ان میں سے غیبت ہے. غیبت کے بارے میں ہم نے 5 چیزیں جانی. کتنی چیزیں؟ پہلی، غیبت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اور شرطیں. دوسری، غیبت کی حرمت کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. تیسرا غیبت کے اسباب، غیبت کیوں کرتا ہے انسان. چوتھا، غیبت کے مستثنیات، غیبت سے جو چیزیں جدا ہیں غیبت نہیں کہلاتی. پانچویں، غیبت سننے کے بارے میں. یہ 5 چیزیں ہم نے غیبت کے بارے میں جانی. یہی 5 چیزیں جانی تھیں. جی آج جو بات چل رہی تھی، دیکھیے غیبت ہی میں بیچ بیچ میں اشارہ ہوا تھا ایک بات کی طرف کہ غیبت، بعض لوگ کہتے ہیں، اس سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ غیبت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کی، کسی مومن کی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کیا جائے تو یہ عیب اگر بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ عیب تو اس کے اندر ہے، غیبت تھوڑی ہوا نہیں ہوتے ہیں جی. اس کے جبکہ اندر تہمت ہوتی جی جب کہ حقیقت یہ ہے کہ جو عیب ہے وہی بیان کرنا غیبت ہے. جی اس کا مطلب پروردگار عالم ایک مومن، ایک انسان کی کتنی عزت اور احترام خدا کی نگاہ میں ہے، کتنی محبت ہمارا پروردگار ہم سے کرتا ہے کہ جو عیب ہمارے اندر ہیں وہ عیب بھی کسی کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی انسان کے عیب، وہ عیب جو اس کے اندر ہیں، بیان کرے. وہ عیب نہیں بیان کر سکتا. تو پروردگارہ سوچئے کہ ایک اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ مجرم ہونے کے باوجود، گنہگار ہونے کے باوجود، خطا کار ہونے کے باوجود. جی تو سمجھ میں آیا؟ تو انسان سے پروردگارہ کتنا چاہتا ہے، اس سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ عیب، وہ کمیاں، مجرم ہونے کے باوجود، خطا کار ہونے کے باوجود، ہم اگر ہمارا کوئی زیر ماتحت ہوتا ہے، ماتحت یعنی ہمارا کوئی نیچے ہوتا ہے، ہم بڑے عہدے پہ ہیں آفس میں، ہم سے نیچے کی پوسٹ کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، یا خادم ہو چاہے نوکر ہو، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ تھوڑی سی خطا ہونے پہ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جی تھوڑی سی غلطی ہو جانے کے بعد بھی ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. رشتہ داروں سے آپس میں کمیاں ہو جاتی ہیں تو معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتے. لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھا کہ ہم جس کے مخلوق ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق کتنا بڑا کریم ہے کہ وہ ہماری خطا، گناہ، سب کچھ کرنے کے باوجود کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیب کہیں بیان کر سکے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ الٹی سزا ہمیں ہے، بیان کرنے والے کو سزا ہے. وہ اس نے گناہ کیا، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، وہ گنہگار کا اور اللہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے، پروردگار جانے. لیکن پروردگار کا تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے بندے کو ذلیل کرو. لہذا بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی غیبت نہ کرو تو کہ وہ تو عیب اس کے اندر ہیں.
وہی تو بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہی بیان کرنا تو غیبت ہے، نہیں ہے پھر کوئی بات کسی کے اوپر لگائے تو یہ تہمت کہلاتی ہے، تہمت کہلاتی ہے۔ لہذا آج اسی کے بارے میں ہمارا درس ہے، تہمت و بدگمانی، تہمت کے بارے میں اور بدگمانی پھیلانا کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آئیے 26واں سبق، تہمت اور بدگمانی۔ آپ جانتے ہیں تہمت ورڈ سے آپ خود ہی سمجھ گئے تہمت کسے کہتے ہیں، جو عیب کسی کے اندر نہ ہو وہ اس کے اوپر لگانا تہمت کہلاتا ہے۔ سماجی زندگی کی بری صفات میں سے، جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے اس میں جو بری صفات ہے ان میں سے ایک کیا ہے، ایک تہمت بھی ہے، اور اس کا بھی بہت زیادہ چلن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں اس کا کتنا چلن ہے، کتنا ہم ایک دوسرے پر، کتنوں پر لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ ان بری صفات میں ہم نے غیبت نمبر 1، جو غیبت کا جو پہلا سبق تھا 24واں تھا جی، اس میں درس میں یہ پڑھا کہ لوگوں کے پوشیدہ عیوب، کمیاں اور عیب اور نقائص کو ان کی عدم موجودگی، ان کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت ہے، اور کسی کی طرف ان عیوب اور ان نقائص، ان کمیوں کی نسبت دینا جو اس میں نہ پائی جائے ہوں، نہ پائے جاتے ہوں، تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ تہمت کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ خدیجہ ارشد، ٹھیک ہے، ثانیہ جی، یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھیے گا، آپ بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا، غیبت تو ہے ہی بہت زیادہ، لیکن تہمت اس سے بھی زیادہ ہے، تہمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ہم کچھ بھی الزام کوئی بھی کسی پہ لگا دیتا ہے، کسی کی بیچارے کی شخصیت کو پامال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شک کے دائرے میں بات کرنا بھی تو جی تہمت ہے نا جی جی، وہ بدگمانی ہے، ابھی چلتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات کی شاید آیت بھی ہے، لا تلمز، اور وہ ہے لا، اسی میں ہے لا یغتب بعضکم بعضا، اسی میں آگے جا کے ایک دوسرے پہ، یہ سب ہے پوری، آگے دیکھیں اس میں آئے گا غیبت جی، نہیں ابھی دیکھیے گا، تہمت، غیبت اور تہمت کے اس فرق سے فرق واضح ہو گیا غیبت اور تہمت میں، غیبت اور تہمت میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیا فرق ہے؟ جی آگا، جی آگا۔ غیبت کسی مومن کی غیر موجودگی میں اس کے وہ عیب جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان عیب کا بیان کرنا غیبت ہے، اور وہ عیب جو اس کے اندر نہیں پائے جاتے وہ کہیں تو وہ یہ تہمت تہمت و ہے الزام ہے جی۔ غیبت اور تہمت کے اس فرق سے واضح ہو گیا کہ جی، تہمت اور بہتان، تہمت بھی کہتے ہیں بہتان یعنی الزام، غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے غیبت۔ دیکھیے غیبت کے بارے میں پڑھا، کتنا خطرناک گناہ ہے، یہ بات سنا غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے۔ کسی کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، فیروز فاطمہ مائک بند کریے جی۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے ہم نے پڑھا، لیکن غیبت وہ عیب جو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ بیان کرنا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن جو عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں وہ کہنا، تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جسے ہم غیبت کے سلسلے میں جو موجود آیات و روایات ہیں اس سے بخوبی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب عیب جو ہے اس کے اندر وہ بیان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو نہیں ہے وہ کہنا کتنا بڑا گناہ ہوگا جی۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا یہ کتنا یہ حالات رہتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بھی اگر ہمیں الف پتہ لگا ہے، سوئی پتہ لگی، ہم پھاوڑا بنا دیتے ہیں، ہم پھاوڑا بنا دیتے ہیں، تھوڑی سی بات کو ہم بڑا چڑھا کے اتنا بیچارے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کتنی باتوں کا، ارے ہاں وہ تو یوں ہے ہی، وہ تو ہوں، اور انہیں یوں بھی ہے، وہ تو یوں بھی ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا۔ جو شخص من یکسب خطیئتا، جو غلطی کرتا ہے، او اثما یا گناہ انجام دیتا ہے، جو گناہ کرتا ہے یا خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ثم یرم به بريئا، اور وہ دوسروں کے وہ گناہ دوسروں کے سر ڈال دیتا ہے کہ میں نے نہیں، اس نے کیا ہے، یہ وہ بہت بڑا بہتان، الزام، کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام رفت فاطمہ جی، ٹھیک ہے۔ لہذا جو کوئی بھی کوئی غلطی یا خطا کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈالتا ہے، یہ بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ شخص۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے من بہت مؤمنن او مؤمنتن، جو کوئی مومن اور مومنہ، مومن یا کسی مومنہ کے اوپر بہتان لگائے، تہمت لگائے، الزام لگائے، او قال فیہ، یا کوئی ایسی بات کہے ما لیس فیہ، جو اس کے اندر نہ ہو، تو اقام اللہ یوم القیامت علی تل، تو قیامت کے دن پروردگار اسے ٹیلے پہ کھڑا کرے گا، من نار، وہ ٹیلا کیسا ہوگا؟ آگ کا ٹیلا، آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کرے گا، حتی یخرج مما قالہ فیہ، جی جو اس میں جی کیا ہوگا، وہ اس کے کہے کا اسے جواب دینا پڑے گا، جو اس نے کسی کے بارے میں بات کہی ہے بے خطا، جو اس میں تھی بھی نہیں، اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سمجھ میں آیا الزام لگانے کے کیا جرم ہے، کیا خطا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اسے آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کیا جائے گا، جی آگ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس سے جواب طلب کیا جائے گا، بتا تو نے کیوں کیا ایسا۔ دیکھیے کیا کہ ٹیلا نہیں جانتے، ٹیکری کسے کہتے ہیں تمہارے؟ جی 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 جانتے ہیں ٹیلا، اونچا پہاڑ سا چھوٹا اونچا حصہ۔ جو کسی مومن یا مومنہ پر تہمت لگاتا ہے یا اس کی طرف ایسی بات کی نسبت دیتا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو خداوند عالم اسے روز قیامت آگ کے ٹیلے کے اوپر روک دے گا تاکہ وہ اپنے کہے کا جواب دے۔ ٹیلا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں کبھی سمجھ میں نہ آیا بہت سے لوگوں کو۔ انما فاطمہ ٹیلا جانتی ہیں؟ جانتے ہیں جی جی، جانتے ہیں آقا۔ جی ٹیلا ہوتا ہے مطلب یہ کہہ لیجیے چھوٹا سا پہاڑ، چھوٹا سا پہاڑ اونچا، جی چھوٹا سا پہاڑ، اسے ٹیلا جی کہتے جانتے ہیں ہیں۔ آقا جی تو اس ایس آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کیا جائے گا تہمت لگانے والے کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اتہم المؤمن اخاہ، جب کوئی اپنے مومن بھائی پر الزام لگاتا ہے، ان مات الایمان من قلبہ، تو ایمان اس کے دل سے ایسے ختم ہو جاتا ہے، یا مات الملح فی الماء، جیسے نمک پانی میں ختم ہو جاتا ہے۔ نمک کو پانی میں ڈال کے کبھی دیکھا ہے آپ نے کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ہوگا گھل سبھی جاتا ہے نے، اس میں۔ لیڈیز سے زیادہ کون جان سکتا ہے بعض باتیں، یہ تو یہ لیڈیز ہم سے زیادہ تجربہ کرتی ہیں ان چیزوں کا، کہ جب پانی میں نمک ڈالتے ہیں، چینی کو تو گھلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا بھی ہے، نمک تو ڈالتے ہی گھل نمک جاتا گلنے ہے، میں ٹائم نہیں جی لگتا۔ کتنی دیر میں گھل جاتا ہے، نمک ختم ہو جاتا ہے پانی میں مل کے۔ تہمت لگانے والا انسان کا ایمان اس کے دل سے ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنی ہی اسپیڈ سے۔ ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں جب کوئی اپنے مومن بھائی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے دل سے ایمان اسی طرح ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، ضائع اور برباد ہو جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ کسی انسان پر تین طرح سے تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طرح سے، یا تو کسی کی طرف ایسے عیب کی یقینی طور پر نسبت دو رہا، نہیں بھائی ہے اس کے اندر یہ بات جو اس میں نہیں ہے، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ عیب اس میں ہوگا، بس اتنا سوچ کے بھائی یہ وہاں پہ ٹہل رہا تھا، شراب کا علاقہ ہے وہ فلاں جگہ، یہ شرابی ہے، صرف اس لیے میں نے اسے یقینی طور پہ شرابی کہہ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہوگا، ایک بات۔ دوسرا، ابھی اسے پکا پکتا نہیں ہے، صرف سوچتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص میں یہ عیب نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اسے لگ رہا ہے کہ یہ عیب اس میں ہوگا، صرف لگ رہا ہے کہ ہوگا اس لیے اس نے اس پہ الزام لگا دیا۔ دوسری وجہ کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے تہمت لگانے، اسے پتا ہے کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے، پھر بھی اس کی طرف دشمنی کی وجہ سے اس عیب کی نسبت دینا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی شرابی نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، اور میں کہہ دوں مجھے پتا ہے جبکہ۔ تیسرا، اپنے کو بچانے کے لیے اپنے عیب اور گناہ کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا۔ بعض ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں اکثر بچے کر دیتے ہیں، یہ کرسی کی گدی کس نے توڑی، میں نے نہیں توڑی، کس نے توڑی، جی، اور بہت سے کا بھی گناہ ہے، یہ بھی ایک تہمت ہے۔ تو اب دیکھیے تینوں قسموں میں آپ کو احساس ہے نہیں کون سا سب سے خطرناک ہے؟ تینوں قسمیں اگرچہ تہمت ہے، تہمت ہی ہے نا، بری ہے، برائی لیکن ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھائی دیکھیے تین ہی طرح سے تو تہمت لگائے گا، یا تو اسے شک ہے کہ اس میں یہ چیز ہے،
تو میں نے کہہ دیا یہ شرابی ہے مثلا. ایک یہ مجھے پتا ہے یہ نہیں ہے شرابی، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں شرابی ہے جی. اور ایک یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا جرم دوسرے پہ تھوپ دوں. اگرچہ تینوں تہمت ہیں، یہ تہمت ہیں، لیکن تینوں کا گناہ تھوڑا زیادہ ہوگا نا، کچھ نہ کچھ فرق کرتا ہے. ایک تو مجھے لگ رہا ہے، ایک میں مجھے پتا ہے، ایک میں تو مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے یہ جرم اس کے اندر، پھر لگا رہا ہوں تو یہ بڑا جرم ہوگا نہیں ہوگا سب سے بڑا جی. تہمت کی اس تقسیم سے، تہمت کی قسمیں تین ہوئی، اس تقسیم سے معلوم ہوتا ہے کہ تہمت کی تمام قسمیں اگرچہ تہمت شمار ہوتی ہیں اور سب کے سب گناہ بھی ہیں، لیکن سب کی برائی ایک جیسی نہیں ہے. واضح رہے کہ دوسروں پر تہمت لگانے سے ہر حال میں بچنا چاہیے تاکہ لوگوں کی شخصیت، ان کی عزت و آبرو اور ان کا احترام باقی رہے اور ہر شخص اپنی شخصیت کو محفوظ سمجھے. ورنہ اگر مجھے پتا معاشرے میں یہ بات عام ہو جائے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی کسی پہ کوئی الزام لگا سکتا ہے، تو اعتماد رہ جائے گا ایک دوسرے پہ. کسی پہ کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا، پھر آپ جانتے ہیں کہ جو چین جڑتی ہے معاشرے اور سماج کی، وہ اعتماد سے جڑتی ہے. اعتماد سے معاشرہ ٹکتا ہے. لیکن جب اعتماد کی بنیادیں ہل جائیں تو پھر دیکھیے کوئی کسی پہ یقین نہیں کرے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور معاشرے میں ایک دوسرے کے تئیں مثبت رویہ اپنا سکے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے، یہ تہمت نہیں ختم کرنی چاہیے، ہمیں تہمتیں نہیں لگانی چاہیے تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں مثبت پازیٹیو سوچ رکھے. پازیٹیو اگر سماج کے سارے لوگ ایک دوسرے کی اہانت، توہین اور بے حرمتی کرنے لگیں، سماج میں یہ چیز عام ہو جائے، جس کی مرض جس نے جسے چاہا توہین کر دی، بے حرمتی کر دی، الزام لگا دیا، غیبت کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ تو ہر انسان صرف اس فکر میں رہے گا، اس سوچ میں رہے گا کہ تہمت و غیبت کا بچاؤ کس طرح کرے. بیچارہ اسی میں زندگی گزارتا رہے گا اور کاموں کو بیچارے سارے رہ جائیں گے. اب جب مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا، میں اس پہ لگاؤں گا، اور اس نے مجھ پہ لگا دیا تو میں بدلا دوں گا. پھر بدلا دوں گا نہیں، اس نے میرے پہ بلا وجہ الزام لگایا، غصے میں جا کے میں لڑوں گا تو آپ جانتی ہیں کہ کیا حال ہوگا، قتل و غارت مچ جائے گا معاشرے میں ایک دوسرے سے. لہٰذا کیا ہوگا؟ اگر سماج کے سارے لوگ ایک دوسرے کی توہین اور بے حرمتی کرنے لگیں تو ہر انسان صرف اس فکر میں رہے گا کہ تہمت و غیبت کا بچاؤ کس طرح کرے یا اپنا انتقام کس طرح لے. اور پھر معاشرے میں کسی قسم کا انفرادی، شخصی، پرسنلی یا اجتماعی کمال یا اچھا اخلاق پھر باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی اچھی چیز باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. لوگوں سے میل جول رکھنے میں تہمت سے پرہیز کرنے کے علاوہ، دیکھیے جب لوگوں سے میل جول رکھنا ہے تو تہمت سے تو بچنا ہے ہی، اس کے علاوہ سماج کے تمام افراد کا ایک فریضہ اور بھی ہے. ایک فریضہ اور کیا ہے؟ وہ یہ کہ تہمت کی جگہوں سے بھی پرہیز کریں. تہمت کی جگہوں سے بھی، بھائی چلیے ہم معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی کسی پہ تہمت نہ لگائے، کوئی کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے، ہمیشہ پازیٹیو سوچے. تو اوروں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ تم شراب کے اڈے پہ جا کے بیٹھ کیوں رہے ہو دوستوں کے ساتھ اس علاقے میں جہاں غلط کام ہوتے ہیں. جی آپ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کیوں رہے ہو کہ جو بدتمیز، بد اخلاق، بد کردار ہیں. جی آپ ایسے پارکوں میں جا کیوں رہے ہیں کہ جہاں کا معاملہ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ ایسے جگہوں پہ جاتے کیوں ہیں؟ تو یہی تہمت کی جگہوں سے بچو. حدیث بھی ہے کہ اگر تہمت کی جگہوں سے بچو. اب اگر کوئی تم پہ تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والا گنہگار تو ہے، وہ اپنے ذمے تو الگ ہے، لیکن تم اسے ملامت نہیں کر سکتے کہ اس نے میرے کو کہا ایسا، کیونکہ غلطی آپ کی ہے. غلطی آپ کی، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں؟ الزام تو لگے گا. اب یہ مت سوچیے گا الزام لگے گا تو الزام لگانے والے صحیح ہو گئے، نہیں، وہ گنہگار ہیں. لیکن ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم ایسے دوستوں میں نہ بیٹھیں، ایسوں سے تعلقات برقرار نہ کریں، ایسے جگہوں پہ نہ جائیں کہ جہاں پر غلط کام ہوتے ہوں. تو لوگ سوچ بھی تو سکتے ہیں نا. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو اسی لیے روایات میں ملے گا آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچو. جس طرح کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی پر تہمت لگائے، کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی پر تہمت لگائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ خود کو تہمت کی جگہوں سے بچائے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کی بدزنی اور شک کا سبب بنے. اب بتائیے ایک علاقہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اچھا کام ہوتا ہی نہیں، سارے گندے کام ہوتے ہیں، اور میرا آنا جانا اس علاقے میں زیادہ ہے، تو بدزنی پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं औलन नास बित्तुहमत मन जालस अहलत तुहमा, सबसे ज्यादा मुस्तहक तोहमत का वो शख्स है जो अहले तोहमत के साथ उठे बैठे। भाई अगर एक इंसान है जो अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ उठता बैठता है तो तोहमत उसी पे लगेगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते मन वक़फ़ा मौक़िफ़त तुहमा, जो कोई भी किसी तोहमत के मकाम पर क़याम करे, रुके, जहां पर तोहमत की जगह है वहां रुके, फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा, तो किसी के और की मलामत ना करे, अपनी मलामत करे वो जी, किसी और को ये ना कहे कि उसने मेरे पे तोहमत लगा दी और उसने लगा दी और उसने लगा दी। ठीक है उन्होंने लगा दी, वो गुनहगार है, लेकिन मुझे हक नहीं है, मुझे अपने ऊपर मलामत करनी चाहिए। तो मैं गलत जगह हूं क्यों, मैं गलत जगह हूं क्यों? समझ में आई है हदीस आपको? जी मन वक़फ़ा मौक़िफ़त तुहमा, जो भी तोहमत की जगह पर रुके क़याम करे, फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा, अपने अलावा किसी और की मलामत न करे, किसी और के ऊपर गुस्सा ना निकाले, अपने पे निकाले कि मैं गलत जगह हूं क्यों। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी इरशाद है, क़ाल अबी, छठे इमाम फरमाते मेरे वालिद ने फरमाया, यानी पांचवें इमाम ने फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मैं यसहबु साहिब सूए, जो बुरे लोगों का साथ बैठता है, ला यस्लिमु, वो सलामत नहीं है, वो सलामत नहीं रहता, खराब हो जाएगा एक ना एक दिन वो वहां बैठते बैठते। वमन यदखुलु मदाखिल सू, जो बुरी जगह पर आता जाता है, युत्तहमु, उस पर तोहमत लगती है। वमन ला यमलिकु लिसानहु यंदिम, और जो अपनी जबान पर काबू नहीं रखता वो शर्मिंदा होता है, पछताता है। जिसको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं होता वो पछताता है, कहीं भी गलत जगह मुंह खोल के जी। लिहाजा इसलिए कहते हैं कि जबान कंट्रोल में होनी चाहिए इंसान के जी, सोच बोलने से पहले सोचना चाहिए। हदीस भी है ना, मौला कायनात की है कलमात क़िसार में, अला क्या है, अलाक़िलो लिसानुहु फी फैहि या फी क़ल्बिही, या उसकी आक़िल की ज़बान उसके दिल में होती है और अहमक की ज़बान उसके मुंह में होती है। मतलब इसका मतलब ये था कि वो अहमक बोलने के बाद सोचता है और आक़िल सोचने के बाद बोलता है जी। इसलिए अहमक जो होते हैं वो बोल देते हैं मुंह में जो आ गया, बाद में देखते हैं यार ये बात मुझे यहाँ नहीं कहनी थी, जगह तो नहीं थी यहाँ कहने की, गलत हो गया यार, ये तो ऐसा ही है, नहीं, बाद में पछताता है जी। लिहाजा आक़िल पहले सोचता है, तोलता है, फिर बोलता है कि ये मकाम है या नहीं ये बात कहने का। लोग इस हैं, पता लगा कि उसे ये नहीं, उतना शऊर तक नहीं है कि मेरे सामने मजमा कैसा है, पढ़े लिखों का है या आम लोगों का है, लेडीज का है या जेंट्स का है। पता लगा जो बातें लेडीज में नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, अखलाकन सही नहीं है, जेंट्स में ठीक कर सकते थे वो लेडीज में कर रहा है, या उलमा का मजमा बैठा है अवामाना बातें कर रहा है, या आम लोग हैं बड़ी मंतिकी और लॉजिक की बातें कर रहा है, वो तो उनके सरों से उतर जाएंगी जी। उन्हीं के मेयार के एतबार से गुफ्तगू करना चाहिए, पहले सोचे कि देखे क्या मकाम। लेकिन जो नहीं सोचता ऐसे ही बोलता है वो पछताता है, जिसे अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं होता वो पछताता है। ये तो था तोहमत के बारे में। इंशाअल्लाह कल को बदगुमानी के बारे में पढ़ेंगे। तोहमत और बदगुमानी में फर्क है नहीं, बदगुमानी जब आती है जब ही तो तोहमत लगती है जी 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 जी। पहले इंसान किसी इंसान को देखता है कि यार मैंने इसे फला इलाके में देखा था, अब मेरे दिल में क्या होगा, गलत ख्याल आने लगेंगे, बदगुमानी आने लगेगी कि यार ये सही नहीं है आदमी। और जब सही नहीं है, बदगुमानी से पता कितने जुर्म आएंगे। जब बदगुमानी आएगी तो इंसान फिर तलाश करेगा कि ये जो मुझे लग रहा है कि ये शराबी है तो देखूं तो सही, तो फिर मैं उसकी जासूसी करूंगा जी। ऐसा ही है ना, जासूसी करूंगा, पता लगाऊंगा या तो सही बात होगी या गलत, फिर मैं लोगों को बताऊंगा तो फिर गीबत होगी। कितने जुर्म एक के पीछे एक आ रहे हैं। इसलिए सूरह हुजरात की आयत सुनी होगी आपने, क्या है वो, ला तजस्ससू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ऐ मोमिनो, तो बहुत से गुमानों से बचो, इसलिए कि अक्सर बाज गुमान जो है वो गुनाह है। जब गुनाह कर बदगुमानी करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जासूसी पे तुलेंगे, क्योंकि मुझे भाई मैं अपनी आपकी बात की कंफर्म करने के लिए तलाश तो करूंगा ना। मुझे लग रहा है ये आदमी शराबी है, मुझे बुरा गुमान आ गया मेरे जहन में,
اب میں کیا کروں گا، میرا دل جو ہے وہ دماغ اسی میں لگا رہے گا، کسی طرح اسے میں دیکھ لوں، میں ریسرچ کرتا رہوں گا، جاسوسی کروں گا، جبکہ جاسوسی بھی منع ہے. جب جاسوسی کروں گا تو پھر لوگوں کو بتاؤں گا بھی ہاں بھائی میں نے دیکھا یہ کر رہا تھا، تو یہ کیا ہے، یہ غیبت. تو ایک کام کی وجہ سے، ایک برے گمان کی وجہ سے کتنے عیب آ گئے، کتنے گناہ میں ملوث ہوا انسان. ایک بدگمانی، ایک جاسوسی، ایک غیبت، غیبت کے بعد تہمت، الزام، یہ چیزیں بھی آئیں گی، پھر کتنے گناہ آ گئے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے بات اکثر انہوں نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، اکثر گمانوں سے بچو. اور آگے کیا کہہ رہا ہے، ان بعض الظن، بعض ظن جو ہے نا وہ برے ہیں. اس کا بعض ہمیں معلوم ہے کہ کچھ گمان برے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، اکثر سے بچو، اکثر سے بچو. یہ کیا مطلب ہوا، گناہ تو بعض ہی گمان ہے نا بھائی، میرا بدگمانی جو ہے وہ بعض ہی تو گناہ ہے کہ جو میں ٹھیک ہے، لیکن اکثر مجھے معلوم ہے کسی کے بارے میں کچھ اور گمان آ رہے ہیں، تو وہ گناہ تو رہی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے، اکثر سے بچو. یعنی یہ برا گمان چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اتنا خطرناک ہے کہ تم اس کی وجہ سے ان گمانوں سے بھی بچو جو ٹھیک ہے، ان سے بھی بچو. جی صرف ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو سوچنا چاہیے. اگر مجھے، اور ہمارے معاشرے میں کتنی خطرناک بیماری ہے یہ، میں نہ ملنے کا ہوں اس سے. کیوں بھائی، بڑا گھمنڈ ہے انہیں. راستے میں جا رہا تھا، میں نے سلام کیا، انہوں نے دیکھا تک نہیں. ہم نے کہاں سوچا، کیوں ہماری فکر نگیٹو جاتی ہے، ہم ہمیشہ الٹا ہی کیوں سوچتے ہیں. ہمارے سماج میں یہی ہے نا، ہمارے سماج میں یہی ہے نا. ہم نے پازیٹیو کیوں نہیں سوچا. ہم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ وہ انسان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے توجہ نہیں کی، کہیں ٹینشن میں تو نہیں تھے جو ادھر ادھر ذہن تک نہیں تھا ان کا چلتے ٹائم، تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، کوئی ٹینشن میں تو نہیں تھے، خدا نہ خواستہ کوئی گھریلو پرابلم تھی، کیا پرابلم تھی جو میں راستے میں ملا، انہوں نے توجہ نہیں کی. ہم ادھر سے نہیں سوچیں گے، ہم ادھر سے نہیں سوچیں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں نے سلام اتنی زور سے نہ کیا، ان تک آواز نہ پہنچی ہو سکتا ہے ان کا ذہن کہیں اور ہو، انہوں نے توجہ نہ کی ہو. ہمیں الٹا سوچ کے ان سے بول چال بند، ان سے ملنا جلنا بند. ایسا ہی کرتے ہیں ہم لوگ. تو ہمیشہ اسی لیے حدیث شاید اسی میں آئے گی آگے جا کے، جیسے 7ویں امام کی، جیسے 11ویں امام کی. اگر 50 لوگ بھی آ کر آپ سے یہ کہیں کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو ان 50 کو جھٹلا دینا، ان 50 کو جھٹلا دینا. بتائیے کتنی بڑی حدیث ہے، آپ نے شاید غور نہیں کیا اس بات پہ. اور ہم ایک ایسی عورت یا ایسا مرد جو مشہور ہے ادھر کی ادھر کرنے میں جھوٹی سچی، وہ ہم سے آ کے کہہ دے، ہم اس کی مان لیں گے ایک کی، وہ بھی ایسے کی جو سب کو معلوم ہے کہ یہ اسی کام کا ہے بس. جبکہ مولا کیا کہہ رہا ہے، 50 لوگ بھی آپ سے آ کے کہیں کسی ایک کے بارے میں کہ وہ ایسے کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، تو ان 50 کو جھٹلا دینا، اس کے بارے میں نیک ہی خیال رکھنا. بتائیے یہ ہے دین، یہ ہے دین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.